اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ مرحلہ اولیٰ کی فصل نہم میں ہماری بحث جاری تھی، جس کے اندر علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ الشیعیۃ تسابق الوجود، اس کے بارے میں بعض عرائض پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے علامہ کا مدعا اور ان کا استدلال اس کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد قول معتزلہ کے معتزلہ میں بھی دو اقوال علامہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں۔ ایک ان کا قول راجب منفی اور ثابت اس کے بارے میں ہے، اور دوسرا قول ان کا حال کے بارے میں کہ بعض صفات وجود یا بعض صفات موجود اس طرح کی ہیں کہ جو نہ موجود ہیں نہ معدوم ہیں، بلکہ وہ جو صفات موجود ہیں چونکہ موجود کی صفت واقع ہوتی ہیں، لہٰذا ان کو معدوم بھی نہیں کہہ سکتے، اشیاء موجودہ کی صفت ہیں۔ لیکن دوسری جہت سے جب ہم نگاہ کرتے ہیں، دوسری جہت سے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو آپ موجود بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ چونکہ یہ کوئی وجود منحاز نہیں رکھتے ہیں، کوئی وجود جداگانہ ممتاز اپنے موصوف سے الگ کوئی شے ہوں، ایسی کوئی شے ہمیں نظر نہیں آتے، لہٰذا ان کو موجود بھی نہیں کہہ سکتے اور معدوم بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس اساس پر معتزلہ کے اس گروہ نے یہ نتیجہ لیا کہ وجود اور عدم متناقضین نہیں ہیں، یعنی موجود اور معدوم کے مابین تناقض نہیں پایا جاتا، بلکہ موجود اور معدوم کے مابین واسطہ ہے، موجود اور معدوم کے مابین واسطہ ہے، جبکہ اس واسطے کو حال کہتے ہیں، جبکہ نفی اور ثبوت یا منفی اور ثابت کے درمیان کوئی واسطہ موجود نہیں ہے، کہ ان کا قول تفصیل کے ساتھ درس قبلی کے اندر بیان کیا جا چکا ہے۔ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ مقام رد میں و مقام اشکال میں اس قول کو ایک ہی سطر کے اندر اس کے اوپر اشکال وارد کرتے ہیں اور اس کو بیان فرماتے ہیں۔ گویا علامہ کے اس اشکال سے و علامہ کا جو ان کے اوپر اشکال وارد کرنا ہے اور ایک ہی سطر میں ان کو جواب دینا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ علامہ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اصلا یہ اقوال قابل اعتنا نہیں ہیں، اصلا ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور چونکہ مباحث گزشتہ حکماء نے ذکر کیا ہے، لہٰذا ہم بھی اسباب نقل اقوال اور اس باب سے کہ چونکہ تاریخ فلسفہ کے اندر یہ وارد ہو چکے ہیں، لہٰذا ایک مختصر سی ان کے بارے میں مبتدی طالب علم کو بیان کرنے کے لیے و بتانے کے لیے یہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں، وگرنہ فی حد ذات ہی یہ اقوال کوئی ارزش نہیں رکھتے ہیں۔ علامہ یہاں پر جو اشکال وارد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بداہت عقلی کے ساتھ، یعنی اپنی عقل بدیہی جو بدیہیات کو درک کرتی ہے، اس میں سے یہ ہے کہ عدم لا شیء ہے، ایسا عدم کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شیئیت نہیں رکھتا، عدم بطلان محض ہے، عدم ایسا کوئی ذات نہیں رکھتا۔ لہٰذا یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ان معدومات ممکن کو ثبوت فی العدم حاصل ہے، یہ معدوم ہوتے ہوئے ثابت ہے، علامہ فرماتے ہیں باطل ہے، اور اس کے بطلان کے لیے آپ کا حکم فطری کہ عدم کچھ بھی نہیں ہے، عدم کو کوئی شیئیت حاصل نہیں ہے، بلکہ جو بھی شیئیت ہے مسابق باوجود ہے، مساوی باوجود ہے، یہی کافی ہے۔ بس علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کے اوپر یہ اشکال وارد کرتے ہیں۔ بس علامہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ كُلُّهَا أَوْهَامٌ، یہ سارے کے سارے توہمات ہیں، تخیلات ہیں، انہوں نے بیٹھ کر تخیل بافی کی ہے، سوچ بچار کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ یوں کہا جائے سوچنے کی ناکام کوشش کی ہے، اور توہمات کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ سب کی سب ان کی باتیں توہمات ہیں۔ یکفی فی بطلانہا قضاء الفطرہ، ان کے اقوال اور ان اوہام کے باطل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کی عقل فطری یہ حکم کرتی ہے بِأَنَّ الْعَدَمَ بُطْلَانٌ لَا شَيْئِيَّةَ لَهُ، اصلاً عدم باطل محض ہے، بطلان محض ہے، اور کسی طرح کی بھی و کسی نوعیت کی بھی شیئیت اس کو حاصل نہیں ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دقت کریں، یہ جو علامہ کا اشکال ہے وہ قول
معتزلہ کے اوپر جو وارد کیا ہے وہ پہلے والے قول پر وارد کیا ہے، لیکن یہ جو دوسرا قول جو قائلین بحال ہیں اور واسطہ بین وجود و عدم قرار دیتے ہیں، ان کے اوپر بظاہر علامہ کا کوئی اشکال یہاں پہ وارد نہیں ہے۔ ان کو چند طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ تو یہ کہا جا سکتا ہے، ان کو یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ اصلاً نفی وہی عدم ہے اور ثبوت وہی وجود ہے، پس یہ جو آپ کہتے ہیں کہ ثبوت غیر از وجود ہے اور نفی غیر از عدم ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ثبوت وہی وجود ہے، نفی وہی عدم ہے۔ اور جس طرح سے آپ خود قائل ہیں کہ نفی اور ثبوت یعنی منفی اور ثابت کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ متناقضین ہے، اسی طرح موجود اور معدوم کے مابین بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ بھی متناقضین ہیں، ان میں بھی آپس میں تناقض پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ان کو جواب دیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ جس خطا کا شکار ہوئے ہیں وہ یہ کہ ان ایک طرف سے آپ کا استدلال درست ہے کہ یہ جو صفات ہے ان کو معدوم نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ چونکہ موجود کی صفت ہیں، ان کا موصوف موجود ہے، پس یہ صفات کیسے معدوم ہو سکتی ہیں؟ صفات بھی حتماً موجود ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے جو انہوں نے اشتباہ کیا و غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس اساس پہ کہ چونکہ ہمیں صفت کا ایک وجود منحاز نظر نہیں آتا، ہم اس کا وجود منحاز درک نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کو آپ موجود بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ معدوم ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کا وجود منحاز نہیں ہے۔ اب یہ ان کا یہاں پر استدلال درست نہیں ہے۔ اساسی طور پہ صفت اور موصوف، اس کے اندر جو چیز شرط ہے وہ وجود منحاز برائے صفت شرط نہیں ہے، بلکہ ہر شے کا وجود بحسب خودش ہے۔ انسان کا وجود اسی انسان کی مانند ہے، ایک جوہر، ایک وجود جوہری اس سے توقع رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اس کے اوپر سفیدی ہے، انسان سفید، اس کے اوپر جو سفیدی عارض ہے جو عرض میں سے ہے، آپ کو اس سے یہ توقع کیوں ہے کہ وہ مانند انسان ایک وجود مستقل ہو، وہ مانند انسان ایک شے مستقل ہو؟ اصلا آپ کی یہ توقع اساسی طور پہ درست نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وجود انسان، مثال کے طور پہ ہمیں یہ صفات نظر نہیں آتی، یہ ہماری جو صفات ہے یہ صفات ہمیں خارج میں مستقل نظر نہیں آتی ہیں، لہٰذا یہ اصلاً ان کو موجود کہنا درست نہیں، لہٰذا یہ استدلال آپ کا اساسی طور پہ وارد نہیں ہے، بلکہ صفت اور موصوف میں ان کا منحاز ہونا شرط نہیں ہے۔ صفت کہتی ہے اس کو کہ جو قائم بے موصوف ہے، جو موصوف کے ذریعے سے موجود ہے، پس صفت کے لیے اساسی طور پہ ایک وجود منحاز کی توقع رکھنا، یہ آپ کا استدلال قابل مناقشہ ہے۔ اس کے بعد علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ وہ فصل عاشر کے اندر وارد ہوتے ہیں، فصل دہم کے اندر وارد ہوتے ہیں، جس میں عدم کے بارے میں احکام کو ذکر فرماتے ہیں۔ فصل دہم سے لے کر آخر فصل تک، یعنی فصل دہم، فصل 11ویں فصل اور 12ویں جو فصل ہے آخر مرحلہ تک، یہاں پر علامہ اب اعدام کے جو وہ ہیں احکام ہیں ان کو ذکر فرماتے ہیں کہ فصل دہم میں کہ لا تمایز ولا الیت فی العدم، اس کو ذکر کرتے ہیں۔ 11ویں فصل کے اندر کہ معدوم مطلق لا خبر عن، 12ویں فصل کے اندر فی امتناع اعادت المعدوم بعینہ، یعنی یہاں سے 10ویں فصل کے بعد سے علامہ احکام عدم میں وارد ہوتے ہیں اور آدام کی مختلف جو صورتیں ہو سکتی ہیں اور ان کی جو مختلف احکام، چاہے احکام وجودی یا سلبی، کہ یہاں پر جو ہے وہ عمومی طور پہ علامہ احکام سلبی کی طرف ناظر ہیں، ان کو جو ہے وہ علامہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں کہ ان 3 فصول کا جو محتوا ہے، آخری فصل کو چھوڑ کر یہ جو 2 فصل ہیں یعنی 10ویں فصل اور 11ویں فصل، ان دونوں فصلوں کو علامہ نے یکجا کر کے نہایت الحکمہ میں ذکر کیا کہ نہایت الحکمہ میں مرحلہ اولا کی جو فصل رابع ہے، فی شطر من احکام العدم، یعنی احکام عدم کے بارے میں، اس کا جو محتوا ہے وہ انہی دونوں فصول کے محتوا کو جمع کر کے وہاں پہ علامہ نے بیان
فرمایا اگرچہ وہاں پہ مطالب دیگر بھی اضافی مطالب بھی ہیں لیکن عمدتاً انہی دونوں فصول کا محتویٰ وہاں پر علامہ نے ذکر کیا ہے۔ جو 12ویں فصل ہے فی امتناع اعادت المعدوم بعینہ، اس فصل کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ جب اس فصل میں پہنچیں گے تو اس کے بارے میں تفصیلی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، لیکن ایک جہت سے اگر اس فصل کو نگاہ کریں تو یہ احکام عدم میں سے، احکام آداب میں سے، لیکن دوسری جہت سے اسی فصل کے محتویٰ کو احکام سلبی وجود میں بھی سے بھی قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی احکام سلبی وجود میں سے بھی اس کو قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہایت الحکمہ میں علامہ نے اس کو احکام سلبی وجود میں سے ہی قرار دیا ہے۔ بس یہاں سے ہم احکام اعدام میں وارد ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ خود محتویٰ یہ فصل کی جانب توجہ کریں اور اس فصل میں علامہ جن مطالب کو بیان فرماتے ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، ایک بہت ہی اساسی سوال یہاں پر ابھرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ علم فلسفے کا موضوع ہے وجود بما ہوا وجود یا موجود بما ہوا موجود، جس جہت سے وجود ہے یا موجود ہے اس کی جہت موجودیت سے ہم بحث کرتے ہیں، اشیاء کی جہت موجودیت ہمارے مد نظر ہے۔ دوسری جہت سے حکماء و فلاسفہ کہتے ہیں کہ وجود اور عدم متناقضین ہیں، ان میں تناقض پایا جاتا ہے، یہ آپس میں متناقضین ہیں۔ اب ان میں جو تناقض پایا جاتا ہے یعنی کوئی بھی شیء موجود اس پہ معدوم صدق نہیں کرتا اور کسی بھی معدوم پر موجود صدق نہیں کرتا، چونکہ متناقضین ہیں، قابل اجتماع فی محل واحد نہیں ہے، قابل ارتفاع بھی نہیں ہے، پس لا یجتمعان ولا یرتفعان ہے۔ اب علم فلسفہ جس کا موضوع ہی وجود ہے اور عدم نقیض وجود ہے، کس طریقے سے علم فلسفہ کے اندر آپ عدم سے بحث کر سکتے ہیں؟ اصل موضوع علم فلسفہ آپ کو گنجائش نہیں دیتا، موضوع علم فلسفہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ علم فلسفہ کے اندر عدم سے بحث کریں۔ آیا ہر علم میں اس علم کی نقیض سے بحث کی جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ علم ریاضیات یا مثال کے طور پہ کسی بھی علم طب، اس کا موضوع ہے جسم انسانی، آیا جسم انسانی یا جسم جاندار کہیں جو زندہ و جاندار جسم ہے اس سے بحث کی جاتی ہے، یہ علم طب کا موضوع ہے۔ خب آیا اس کی جو نقیض ہے اس سے بھی علم طب میں بحث کی جاتی ہے؟ آیا جمادات سے بھی علم طب میں بحث کی جاتی ہے؟ موجودات غیر جاندار سے بھی علم طب میں بحث کی جاتی ہے یا نہیں؟ ان سے علم طب میں بحث نہیں کی جاتی۔ اگر کسی اور علم میں اس علم کا جو موضوع ہے اس کی نقیض سے بحث نہیں کرتے، کس طریقے سے آپ علم فلسفہ میں علم فلسفہ کے موضوع کی نقیض یعنی عدم و معدوم اس سے آپ کس اساس پہ بحث کر رہے ہیں؟ یہاں پر اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہت ساری انظار اور بہت ساری آراء یہاں پر وجود میں آئی ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ عدم سے بحث استدرادی ہے، یعنی تردن للباب ہے، اساساً علم فلسفہ عدم سے بحث نہیں کرتا، خارج از علم فلسفہ ہے، کلن علم فلسفہ کے موضوع سے بھی و علم فلسفہ کے مسائل سے بھی خارج ہے، لہٰذا ہم علم فلسفہ میں اس سے بحث نہیں کریں گے۔ پھر کیوں بحث کرتے ہیں؟ کیوں کتب فلسفی میں ذکر کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ عدم سے بحث کرنا کسی اور علم کا کام نہیں، کوئی اور علم اس کا متکفل نہیں ہے، لہٰذا استطرادی طور پہ وَتَرْدًا لِلْبَابِ کہ یہ مباحث چونکہ مفید بھی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے کہیں نہ کہیں ان کو ذکر کرنا چاہیے، اور اس وجہ سے ہم ان کو علم فلسفہ میں و کتب فلسفی میں ذکر کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً نہ جزء علم فلسفہ ہیں اور نہ ہی جزء مسائل علم فلسفہ ہے، نہ جزء موضوع علم فلسفہ ہے نہ ہی جزء مسائل علم فلسفہ۔ یہ ایک نظر ہے۔ ایک اور نظر جو و نظریہ جو یہاں پر وجود میں آیا وہ یہ ہے کہ اسباب تناقض چونکہ تعرف الاشیاء بازدادها، علم فلسفہ کا موضوع وجود ہے اور علم فلسفہ میں ہم وجود شناسی ہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وجود کی ایک اچھی و عمیق معرفت کب حاصل ہوگی؟ کہ جب ہم عدم سے بھی بحث کریں، عدم سے جن جن چیزوں کو سلب کیا جائے گا
اس کے ذریعے سے، چونکہ عدم نقیض وجود ہے، معدوم نقیض موجود ہے، اس اساس پر جب ہم اس کے احکام کو بیان کریں گے، اس ذریعے سے ہمیں وجود کی بھی معرفت ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہمارا جو غرض اور غایت ہے، اور وہ غرض و غایت کیا ہے؟ احکام وجود کو جاننا، معرفت وجود بما ہوا وجود، اس کو پہچاننا ہمارا غرض ہے۔ وہ جو ہمارے ہدف و غایت ہے، اس کے ذریعے سے ہم عدم کی بات کو ذکر کریں گے۔ کیوں؟ تاکہ عدم کی شناخت سے ہم وجود کی بہتر شناخت حاصل کر سکیں۔ وجود کی اچھی معرفت و درست معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم عدم کی بحث کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ پس انہوں نے آ کر غایت و ہدف علم فلسفہ، اگرچہ یہ جو نظریہ دوم و قول دوم کے جو قائلین ہیں وہ بھی عدم سے بحث کو جزء موضوع علم فلسفہ قرار نہیں دیتے ہیں، بلکہ وہ اس کو جزء غایت علم فلسفہ و ہدف علم فلسفہ کے ذریعے سے اس کو داخل در علم فلسفہ کرتے ہیں، اور داخل در کتب فلسفی اس کو مجاز قرار دیتے ہیں۔ پس قول دوم کے نزدیک یہ بحث استدرادی نہیں ہے، لیکن موضوع کا بھی حصہ نہیں ہے، بلکہ اسباب غایت و ہدف علم فلسفہ، اس بات سے از عدم کو ہم علم فلسفہ میں داخل کرتے ہیں۔ کہ ان کے اوپر اشکال یہ کہ اساسی طور پہ حکمہ تمایز علوم کو از طریق موضوعات مانتے ہیں، نہ از طریق غایت۔ آپ کس طریقے سے وہ چیز جو موضوع علم فلسفہ میں داخل نہیں ہے، اس کو آپ آ کر غایت کے ذریعے سے علم فلسفہ کا جز قرار دیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، مگر اس باب سے، اس ذریعے سے کہ آپ کلی طور پہ و اساسی طور پہ تمایز علوم کو غایت محور قرار دیں۔ تمایز علوم کو آپ موضوع محور نہیں مانتے، بلکہ ہدف محور و غایت محور مانتے ہیں، کہ اس کے اوپر دیگر مشکلات و دیگر اشکالات وارد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ قول سوم یہ ہے کہ عدم، توجہ کریں یہاں پر، عدم دو اقسام پہ، یا عدم مطلق یا عدم مضاف، کہ ان کی تعریفات آئیں گی۔ عدم ایک واقعیت ہے، یعنی یہاں پر ہمیں اس مطلب کی جانب دقت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدم خود ایک عدم، یعنی ذات عدم، عدم مضاف، وہ اساسی طور پہ موجود ہے۔ کس طریقے سے موجود ہے؟ دقت کریں یہاں پہ۔ میں ایک انسان ہوں، یعنی انسان ہونا یہ میری ذات ہے، یا کوئی بھی آپ انسان لیں، اس کی ذات انسان ہونا ہے۔ اس میں بعض کمالات پائے جاتے ہیں، بعض کمالات نہیں پائے جاتے۔ مثال کے طور پہ یہ انسان بعض چیزوں کا، علم فلسفے کا علم رکھتا ہے، لیکن فقہ اور اصول اور مثال کے طور پہ دیگر علوم سے آشنا نہیں ہے۔ بس دیگر علوم موجود نہیں ہیں، اس میں پائے نہیں جاتے، لیکن یہ دیگر علوم کا پایا نہ جانا حقیقی ہے۔ یہ ہماری ذہنیت اور فاعل شناسہ کی اساس پہ نہیں ہے، یعنی کوئی ذہن درک کرنے والا نہ ہو، یہ انسان واقعاً ان امور سے جاہل ہے۔ بس بہت سارے آدام، وہ آدام واقعی ہیں، حقیقی ہیں، لیکن اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ حقیقی ہیں، اس معنی میں نہیں کہ وجود ہیں، بلکہ حقیقی اس معنی میں کہ واقعاً موجود ہیں۔ کس طریقے سے موجود ہیں؟ دقت کریں، یہ مطلب بہت ظریف ہے اور اس میں کافی دقت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آدام ہیں، جو آدام مضاف ہیں، یہ آدام حقیقی ہیں، واقعاً خارج میں ہیں، واقعاً یہ انسان ان امور کو نہیں جانتا، واقعاً یہ ان کمالات کو فاقد ہے۔ بس ان کمالات کا فقدان ایسا نہیں ہے کہ ہماری ذہنیت کی طرف بازگشت کرتا ہے، اور اگر ہم نہ سوچیں، اگر ہم اس کو درک نہ کریں، اگر ہمارا ذہن نہ ہو، تو یہ انسان اس آدام کو نہیں رکھتا نا۔ چاہے کوئی ان آدام کو درک کرے یا نہ کرے، واقعاً خارج میں یہ آدام بطور صفت و بطور عدم ملکہ یہ آدام موجود ہیں اور حقیقی ہیں۔ بس اس باب سے اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ اسباب موجودیت ان کو داخل در علم فلسفہ قرار دیتے۔ اس سے بھی ایک چوتھی نظر جو جناب صدر المطالعین ملا صدر شیرازی کی نظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدام اساسی طور پہ اسباب عوارض ذاتیہ وجود میں سے ہیں، یعنی وجود کی جو موضوع علم فلسفہ ہے،
اور علم فلسفہ اساسی طور پہ وجود بما ہوا وجود سے بحث کرتا ہے. اس کے متعدد عوارض ذاتی ہیں اور عدم وہ بھی عارض ذاتی وجود میں سے. اور اس باب سے جزء موضوع علم فلسفہ ہے و جزء مسائل علم فلسفہ ہے، نہ استدرادی ہے، نہ اسباب غایت مندی و ہدف مندی کی جہت سے، بلکہ حقیقتاً داخل در عوارض ذاتیہ علم فلسفہ میں سے ہے اور داخل در علم فلسفہ ہے حقیقتاً. بس اس باب سے وہ کہتے ہیں کہ آداب سے بحث کرنا جزء علم فلسفہ اور علم فلسفے کا حصہ ہے. لہذا اس جہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ آداب سے بحث یہ خود علم فلسفے کا حصہ ہے اور جزء مسائل علم فلسفہ میں سے. فصل دہم کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آ کر عدم کے بارے میں 2 احکام کو ذکر کرتے ہیں، لیکن احکام سلبی عدم، یعنی ان کو ہم عدم سے سلب کر رہے ہیں. چونکہ مثال کے طور پہ عدم کی ذات ہی لا شیء ہونا ہے، عدم کی ذات ہی کچھ نہ ہونا ہے، عدم کی ذات ہی عدمی ہونا ہے، معدوم ہونا ہے. لہذا علامہ فرماتے ہیں کہ یہ احکام جو وجود کے احکام ہیں، جیسے علیت، تمایز، جو وجود کے احکام ہیں، یہ احکام اساسی طور پہ عدم میں جاری نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے علامہ جس حکم کو عدم سے سلب کرتے ہیں وہ ہے تمایز. فرماتے ہیں کہ عدم میں تمایز نہیں پایا جاتا. آپ یہ کہیں کہ یہ عدم اس عدم سے متمایز ہے. تمایز اس اصطلاح کی پہلے آپ کی خدمت میں کافی مفصل وضاحت کی جا چکی ہے کہ اساسی طور پہ تمایز، تشخص، تخصص اور اس کے مشابہ بعض اور اصطلاحات، ان کی وضاحت پہلے تفصیل کے ساتھ کی جا چکی ہے کہ اسی یادداشت کے اوپر آپ کی اعتماد کرتے ہوئے یہ مطالب ذکر کیے جا رہے ہیں کہ تمایز یعنی ایک شے کا دوسری شے سے جدا ہونا، متمیز و غیریت، اس غیریت کی اساس پر ایک وصف جو اس شے میں ہو دیگر دوسری شے میں نہیں ہے. یہاں پر کیا ہے؟ تمایز، صفت تمایز وجود میں آتی ہے. علامہ فرماتے ہیں آداب میں تمایز نہیں ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کہ تمایز متفرع بر وجود ہے، متفرع بر شیئیت ہے، متفرع بر ہستی ہے. کس جہت سے؟ اب دقت کریں، یہاں پر ہم اس بات کو چند زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک مرتبہ علامہ کا زاویہ نگاہ بیان کرتے ہیں، پھر ایک اور زاویے سے بھی اس بحث میں وارد ہوا جا سکتا ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ اساسی طور پہ عدم، آپ ذات عدم کو ملاحظہ رکھیں، خود ذات عدم، عدم کو کسی اور شے کی طرف مضاف نہ کریں، عدم کو کسی اور چیز کی طرف اضافہ نہ کریں، بلکہ خود ذات عدم کو آپ دقت کریں. ذات عدم یہ کہتی ہے کہ ذات عدم ہے، عدم خود عدم ہے، لا شیء ہے، بطلان محض ہے. خب بطلان کئی طرح کا بطلان نہیں ہوتا، بطلان محض یعنی بطلان محض، لا شیئیت محض یعنی لا شیئیت محض. اس میں تمایز اساسی طور پہ قابل فرض نہیں ہے. کیوں قابل فرض نہیں ہے؟ چونکہ تمایز وہاں ہوتا ہے جہاں تعدد ہے، جہاں متعدد ہوں، جہاں اشیاء ایک سے زیادہ ہوں، اور ایک ہی ذات بما ہوا ایک ذات بدون ان کی کہ آپ کسی اور شے کو اس کے ساتھ لحاظ کریں، اس کو کسی اور شے کی طرف اضافہ کریں، کسی اور شے کی طرف مضاف کریں، اس میں کسی جہت کا تعدد نہیں ہے. جب کسی اور جہت سے کسی اور طرح کا تعدد نہیں ہے، بس اساسی طور پہ اس میں تمایز بھی نہیں پایا جاتا. بس علامہ فرماتے ہیں کہ تمایز متفرع بر تعدد ہے، تکسر ہے، اور تکسر وجود میں جاری ہوتا ہے. جو عدم ہے، لا وجود ہے، لا شیء ہے، اس میں تعدد نہیں ہے، تکسر نہیں ہے. جب تعدد و تکسر نہیں ہے، پس تمایز بھی نہیں ہے. اب یہاں پر فوراً سوال پیدا ہوتا ہے، اب ہم آدام میں تمایز کو محسوس کرتے ہیں، ہم آدام میں ایک نوع تمایز کو محسوس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ زید میں عدم العلم ہے، زید عالم نہیں ہے، عدم العلم رکھتا ہے، لیکن قدرت بھی رکھتا ہے. جبکہ بکر عدم القدرت رکھتا ہے، قدرت نہیں رکھتا، طاقت اور توانائی نہیں رکھتا، لیکن علم رکھتا ہے. جسمانی توانائی کے لحاظ سے بکر انتہائی ضعیف ہے، لیکن زید جسمانی قدرت رکھتا ہے، لیکن علم کے لحاظ سے فاقد العلم ہے، مفقود العلم، مثلا علم نہیں رکھتا.
پس عدم القدرت غیر از عدم العلم ہے. یہاں پر آپ آدام میں تمایز کو مشاہدہ کر رہے ہیں. آپ آدام میں ایک عدم کو دوسرے عدم سے متمیز کر رہے ہیں, ایک عدم کو دوسرے عدم سے آپ جدا کر رہے ہیں. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمارے مدعا پہ غور نہیں کیا. ہم نے کہا عدم خالص, خود عدم میں کوئی تمایز نہیں ہے. یہاں پر آ کر آپ عدم کو ایک شے کی جانب اضافہ کر رہے ہیں. عدم العلم غیر از عدم مطلق ہے, عدم القدرت غیر از عدم مطلق ہے. یہاں پر ہماری بات عدم مطلق میں, اور ہم نے جو حکم بیان کیے کہ اساسی طور پہ لا تمایز فی العدم, عدم مطلق میں کسی جہت کا کوئی تمایز نہیں ہے. لیکن ہاں عدم مضاف یعنی وہ عدم کہ جو ایک اور شے کی طرف اضافہ کیا گیا, جیسے عدم علم, عدم قدرت, عدم, مثال کے طور پہ آپ اور بہت ساری چیزوں کا عدم لیں, عدم الانسان, یہ جتنے بھی آدام مضاف ہیں, علامہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اضافہ الی الوجود ہو رہے ہیں, چونکہ وجود کی طرف اضافہ ہو رہے ہیں, لہذا ایک حظ وجودی پیدا کر رہے ہیں. دقت کریں یہاں پہ علامہ کی بات کیا ہے. علامہ کی بات یہ ہے کہ یہ جو عدم آپ نے اضافہ کیا ایک شے وجودی کی طرف, علم ایک شے وجودی ہے, قدرت ایک شے وجودی ہے, اس کی طرف آپ علم کو اضافہ کرتے ہیں. یہ جو معذرت عدم کو اضافہ کرتے ہیں, یہ عدم کا اضافہ کرنا ایک شے وجودی کی طرف خود اس عدم کو ایک حظ وجودی عطا کرتا ہے, اور اس حظ وجودی کی اساس پر یہ عدم اس عدم سے متمایز ہوتا ہے. ایک عدم دوسرے عدم کا غیر ہو رہا ہے, ایک عدم دوسرے عدم سے متمایز ہو رہا ہے, ایک عدم دوسرے عدم سے ممتاز ہو رہا ہے. بس اس حظ وجودی کی اساس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک عدم دوسرے عدم سے متمایز و ایک عدم دوسرے عدم سے جو ہے وہ جدا ہو کر اس سے تمایز ہو رہا ہے. اسی کو ایک اور بیان کے ساتھ آپ جو کہہ سکتے ہیں, وہ بھی علامہ کا ہی بیان ہے, اور وہ یہ ہے کہ دقت کریں اس مطلب کی جانب. ابھی عدم کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں, عدم کو فی الحال رہنے دیں, خود آئے ان ذوات وجودی کی طرف نگاہ کرتے ہیں. جیسے علم ہے, جیسے قدرت ہے, جیسے مثال کے طور پہ اور دیگر چیزیں ہیں, سمع ہے, زید ہے, یہ ساری ذوات وجودی, ان کی جانب جب ہم نگاہ کرتے ہیں, آیا علم غیر از قدرت نہیں ہے کیا؟ علم غیر از قدرت ہے, علم قدرت سے متمایز ہے. علم کی جو ذات ہے, علم کا جو معنی ہے, علم کا جو مفہوم ہے, وہ غیر از ذات قدرت ہے, غیر از ذات و معنی و مفہوم قدرت ہے. بس علم غیر از قدرت ہے. زید مثال کے طور پہ ایک انسان موجود زید, یہ غیر از خالد ہے. اسی کی طرح یہ جتنی بھی اشیاء موجودہ ہیں, ان میں ایک نوع تمایز پایا جاتا ہے. یہ ذوات اپنی جہت وجودی سے تمایز رکھتے ہیں. اب آپ آ کر عدم کو ایک ذات کی طرف مضاف کرتے ہیں, عدم العلم, قدرت عدم قدرت, عدم مثال کے طور پہ اور چیزوں کا آپ عدم فرض کریں, ان کی طرف جب عدم کو آپ اضافہ کرتے ہیں تو ثانین و بالعرض عدم, یعنی ثانین و بالعرض تمایز عدم کی طرف آتا ہے. اساسی طور پہ تمایز و تعدد وجود میں ہے, اشیاء وجودی میں ہے, اور جب عدم کو آپ ان اشیاء وجودی کی طرف اضافہ کرتے ہیں تو ثانین و بالعرض اشیاء وجودی سے عدم ان امور عدمی کے اندر آتا ہے. بس اولاً و بالذات عدم میں تمایز نہیں ہے, اولاً بالذات خود عدم بما و ذات عدم, اس میں تمایز نہیں ہے. بلکہ جب اشیاء وجودی میں تمایز ہے, اشیاء وجودی کا جو تمایز ہے اس کی طرف جب آپ نے عدم کو اضافہ کیا, عدم مضاف ہوا, لہذا ثانین و بالعرض اسباب اتحاد ان اشیاء وجودی کا تمایز ایک نوع ان آدام مضاف, عدم مضاف میں بھی سرایت کرتا ہے. بس علامہ اس جہت سے فرماتے ہیں کہ اس جہت سے آدام مضاف میں ایک نوع تمایز پایا جاتا ہے, لیکن عدم مطلق بما ہوا عدم مطلق ایک ذات ہے, اس میں کسی جہت سے تمایز نہیں پایا جاتا. الفصل العاشر فی انہ لا تمایز ولا علیت فی العدم, کہتے ہیں کہ فصل دہم یعنی
عدم کی ذات میں نہ کوئی تمایز ہے اور نہ ہی کوئی علیت ہے. اساسی طور پہ عدم میں نہ تمایز ہے نہ علیت. وَأَمَّا عَدَمُ التَّمَایُزِ فَلِأَنَّهُ فَرْعُ الثُّبُوتِ وَالشَّیْعِیَّةِ. علامہ فرماتے ہیں کہ عدم تمایز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ عدم تمایز متفرع بر وجود ہے. یہاں پہ بیچ میں ایک واسطہ حذف ہے اور وہ یہ کہ عدم کے تمایز انہو میں ہو کی ضمیر پلٹتی ہے تمایز کی طرف، عدم و تمایز کی طرف نہیں، خود تمایز کی طرف. یہاں پہ واسطہ اس طرح سے کہ تمایز متفرع بر تعدد و تکسر ہے اور تکسر و تعدد متفرع بر وجود ہے، متفرع بر شیعیت ہے کہ کوئی شیء ہو، وجود ہو، موجود ہو، یہاں پر تعدد و تمایز ہوتا ہے. اور جب تعدد و تکسر ہے پس تمایز بھی ہے. اب اس کا برعکس کریں کہ عدم اصل موجود نہیں ہے، جب موجود نہیں ہے پس تعدد و تکسر بھی نہیں ہے، جب تعدد و تکسر نہیں ہے پس تمایز بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں اما عدم التمایز فلأنه فرع الثبوت والشیعیت. عدم التمایز کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ خود تمایز متفرع بر ثبوت اور شیعیت ہے. ولا ثبوت ولا شیعیت فی العدم، اور عدم میں نہ کوئی ثبوت ہے نہ ہی شیعیت ہے. نعم، ہاں یہاں پر علامہ دفع دخل مقدر. خب عدم علم غیر از عدم قدرت ہے، وجدانی و بدیہی طور پہ ہم پاتے ہیں. علامہ جواب دیتے ہیں نعم ربما یتمیز عدم من عدم باضافت الوهم ایاہ الى الملکات و اقسام الوجود فیتمیز بذالک عدم من عدم. علامہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک عدم دوسرے عدم سے متمایز ہوتا ہے. کب؟ جب وہم آ کر اس عدم کو امور ملکات، امور وجودی، اوصاف وجودیہ یا وجودات محدود کی طرف آ کر ان کو اضافہ کرتا ہے، ان کو مضاف کرتا ہے وہم. اس وقت ایک عدم دوسرے عدم سے متمایز ہوتا ہے. اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں دو بیان عرض کیے. ایک دفعہ عدم کو جب امور وجودی کی طرف اضافہ کرتے ہیں تو خود یہ عدم ایک حظ وجودی، ایک نوع کا تمایز وجودی حاصل کرتا ہے، لہٰذا خود عدم دوسرے عدم سے ذاتاً متمایز ہو رہا ہے. کیوں متمایز ہو رہا ہے؟ اس حظ وجودی کی وجہ سے. دوسرے بیان میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نا اساسی طور پہ تمایز وجودات میں ہے، تمایز موجودات میں ہے، اور اولاً و بالذات موجودات متمایز ہیں، اور جب عدم ان کی طرف مضاف ہوتا ہے ثانیاً و بالعرض عدم جو ہے وہ اس میں تمایز پیدا ہوتا ہے. بس علامہ فرماتے ہیں نعم ربما یتمیز عدم من عدم باضافت الوهم ایاہ الى الملکات و اقسام الوجود فیتمیز بذالک عدم من عدم. بس علامہ فرماتے ہیں اس کے ذریعے سے ایک عدم دوسرے عدم سے متمایز ہوتا ہے. عدم البصر و عدم السمع. خب ایک نابینا انسان ہے، عدم البصر رکھتا ہے، خب اس کو عدم البصر کہتے ہیں، یہ عدم البصر رکھتا ہے، اس کو عدم السمع نہیں کہتے. اگر کوئی تمایز نہیں آپ اس کو کہیں عدم السمع ہے، یہ بہرا انسان ہے. جبکہ بہرے میں اور اندھے میں فرق ہے، دونوں عدمی ہیں، ایک عدم البصر ہے ایک عدم السمع، لیکن تمایز موجود ہے. وہ عدم زید و عدم امر، جیسے عدم زید غیر از عدم امر ہے. خب کسی جگہ پہ زید موجود نہیں، یہ نہیں کہا جاتا کہ عدم امر ہے، یعنی امر موجود نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں زید موجود نہیں ہے. بس عدم زید غیر از عدم امر ہے، عدم زید متمایز با عدم امر ہے. وَأَمَّا الْعَدَمُ الْمُطْلَقُ فَلَا تَمَيُّزَ فِيهِ. لیکن عدم مطلق اس میں کوئی تمایز نہیں ہے، چونکہ عدم مطلق اساسی طور پہ ایک ذات ہے، ایک ذات بما ہوا ذات واحد، اس میں کسی جہت سے کوئی اور شے آپ مد نظر نہ رکھیں، اس میں کسی جہت سے کوئی تمایز نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اس ذات ہے، اور صرف شے لا یتسنى ولا یتکرر ہوتی ہے. دوسرا جو حکم یہاں پر حکم سلبی مرحوم علامہ ذکر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ عدم میں علیت بھی جاری نہیں ہے. خب علیت عدم میں کیوں جاری نہیں؟ اس کو بھی آپ دو اس میں کر سکتے ہیں، آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ کہیں کہ عدم مطلق میں علیت جاری نہیں ہے، جبکہ علامہ نے یہاں پر اس کو دو حصوں میں تقسیم نہیں کیا. جیسے علامہ نے یہاں پر ایک عدم مطلق
اور عدم مضاف میں عدم التمایز کو ذکر کیا الگ الگ جہات سے. یہاں پہ علامہ نے دو اس میں تقسیم نہیں کیا، لیکن ہم اسی روش علامہ کو استعمال کرتے ہوئے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک دفعہ کہ عدم مطلق میں علیت جاری نہیں ہے. کیوں عدم مطلق میں علیت جاری نہیں ہے؟ وہی پہلا والا بیان. علیت یعنی ایک علت ہو، ایک شے، ایک معلول ہو. علیت متفرع بر تمایز ہے. علیت میں ایک نوع غیریت پائی جاتی ہے. معلول غیر از علت ہے، علت غیر از معلول ہوتا ہے، اور معلول وجود معلول متوقف بر وجود علت ہوتا ہے. جبکہ عدم مطلق، عدم محض جو کسی اور شے کی طرف اضافہ نہ ہو، یہ عدم لا شیء ہے. اس میں تمایز نہیں ہے، اس میں کسی اور جہت سے تعدد و تکسر نہیں پایا جاتا. جب تعدد و تکسر نہیں پایا جاتا ہے، جب یہ لا شیء ہے، اساسی طور پہ کچھ نہیں ہے، لہذا تعدد و تکسر نہیں ہے. جب تعدد و تکسر نہیں ہے، پس تمایز نہیں ہے، پس علیت بھی موجود نہیں ہے. لہذا اس جہت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدم محض، عدم غیر مضاف، عدم مطلق، اس میں کسی جہت سے علیت پائی نہیں جا سکتی. یہ ایک مطلب. اس کے علاوہ ایک اور جو مراد ہو سکتی ہے علامہ کی، وہ یہ ہے کہ عدم محض وجود کی علت نہیں ہے. توجہ کر، ایک دفعہ ہم نے خود علیت کو عدم محض میں جاری کیا، خود علیت کو عدم محض میں جاری کیا، کہ یہاں پر اس کا کس طریقے سے نفی کی کہ خود عدم محض ایک ذات ہے، اس میں کسی جہت سے تعدد و تکسر نہیں ہے، تمایز نہیں ہے. جبکہ علیت میں علت اور معلول میں تعدد و تکسر ہوتا ہے. ایک جہت سے ان میں تعدد و تکسر ہونا ضروری ہے، جبکہ عدم محض ایک ذات ہے، کوئی تعدد و تکسر نہیں ہے. دوسری مراد ہو سکتا ہے کہ عدم علت وجود نہیں ہے. وہ بہت ہی واضح و شفاف ہے کہ جو شے لا شیء ہے، اصلا موجود نہیں ہے، معدوم ہے، کس طریقے سے وہ ایک شے موجود کی علت ہو، کس طریقے سے وہ ایک شے موجود کے لیے علت والا کردار ادا کرے، یہ واضح البطلان. ایسا کوئی عقل بدیہی اس کو قبول نہیں کرتی، رد کرتی ہے. بس علامہ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَدَمُ الْعِلِّيَّةِ فِي الْعَدَمِ، یعنی عدم میں علیت کا جاری نہ ہونا. کیوں؟ فَلِبُطْلَانِهِ وَإِنْتِفَاءِ الشَّيْئِيَّةِ. اصلا عدم ایک باطل ہے، بطلان و ذات رکھتا ہے، وہ شیعیت نہیں رکھتا، لا شیء ہے. اساسی طور پہ عدم ایک ذات لا شیء ہے. کسی جہت سے اس کے اندر کوئی شیعیت نہیں ہے، کسی جہت سے یہ موجود نہیں ہے، بلکہ بطلان ذاتی رکھتا ہے. لہٰذا علامہ فرماتے ہیں کہ عدم میں کوئی علیت نہیں ہے. اس کوئی علیت نہ ہونے کو ہم نے دو طرح سے تصویر کیا، آپ کے سامنے دو طرح سے پیش کیا کہ خود عدم میں علیت نہیں، یعنی عدم علت ہو اور عدم ہی معلول ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے. ایک دفعہ یہ کہ عدم علت ہو اور وجود معلول ہو، کہ یہ اس کا بطلان بہت ہی زیادہ واضح ہے، اور دونوں کے لیے یہی بیان ہے کہ جو چیز لا شیء ہے، باطل الذات ہے، وہ اساسی طور پہ علت واقع نہیں ہو سکتی. جیسے ہی یہ جملہ ہم کہتے ہیں کہ عدم میں علیت جاری نہیں ہے، یہاں پہ فوراً ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. ہم روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے قضایا استعمال کرتے ہیں، اور ان قضایا میں ایک عدمی چیز کو دوسری عدمی چیز کے لیے علت قرار دیتے ہیں، اور ہم بداہت عقل و وجدانی طور پہ یہ پا رہے ہیں کہ یہ قضایا صادقہ ہیں، کاذبہ نہیں ہے. یعنی ایک عام انسان بھی ان قضایا کے صدق کا جو ہے وہ معترف ہے اور ان کے صدق کے اوپر گواہی دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ عدم العلت علت لعدم المعلول، یہ علت کا نہ ہونا معلول کے نہ ہونے کی علت ہے. علت کا عدم ہونا و علت کا معدوم ہونا معلول کے معدوم و معلول کے عدم ہونے کی علت ہے. یہ اس کے علاوہ مثال کے طور پہ بادل کا نہ ہونا بارش کے نہ ہونے کی علت ہے، بادل کا نہ ہونا خشک سالی کی یا بارش کے نہ ہونے کی علت ہے. یہ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر ہم اعدام میں علیت کو جاری کرتے ہیں، اعدام کو ایک عدم کو علت قرار دیتے ہیں دوسرے عدم کے لیے. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قول ہے عدم العلت علت لعدم المعلول، یہ قول بر اساس مجاز ہے، یہ قول بر اساس مجاز ہے.
اس میں یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حاشیہ ہے، خود علامہ کا حاشیہ، یعنی یہاں پر علامہ نے متن میں اس کو ذکر نہیں کیا بلکہ حاشیے کے طور پہ اس مطلب کو ذکر کیا ہے کہ جو مطلب اپنی ذات کی وجہ سے ایک بہت ہی اہم مطلب ہے، ایک بہت ہی اساسی مطلب ہے، اور علامہ نے اس مطلب کو نفس الامر کے ساتھ بھی جوڑا ہے کہ اگر یہ پیراگراف جو یہاں پہ ہے متن، اس کو تمام کرنے کے بعد انشاءاللہ اس حاشیے کی جانب ہم متوجہ ہوں گے، اور اگر اس درس میں نہیں تو درس بعدی کے اندر حتمی طور پہ اس حاشیے کی جانب توجہ کریں گے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عوام، یہ جو عام لوگ اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں کہ عدم العلت علت لعدم المعلول، یہ بر اساس مجاز ہے۔ حقیقت میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حقیقت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علت الوجود، یعنی وجود العلت علت لوجود المعلول۔ توجہ کریں، تلازم کس چیز میں ہے؟ تلازم اس میں ہے کہ علت کا موجود ہونا یہ علت ہے و سبب ہے معلول کے موجود ہونے کے لیے، پس وجود علت و وجود معلول میں تلازم ہے، ان میں علیت جاری ہے۔ یہاں پر آ کر ہم اس کی نقیض یعنی اس کا عکس بناتے ہیں، اور وہ یہ عکس نقیض وہ کس طریقے سے ہے کہ آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ چونکہ تلازم اساسی کس میں؟ وجود علت میں اور وجود معلول میں، کہ علت موجود ہے پس معلول بھی موجود ہے، وجود علت ہے پس وجود معلول بھی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں اس کو برعکس کریں، یہاں پر بھی ہم تلازم کا احساس کرتے ہیں، لیکن وہ تلازم بالذات نہیں ہے، ثانیاً و بالعرض ہے۔ اصلی جو تلازم ہے وہ وجود علت اور وجود معلول میں تلازم ہے۔ اس کے جو نقیض ہے، برعکس جو قضیہ ہم بناتے ہیں کہ عدم علت اور عدم معلول میں ایک نوع کی علیت اور تلازم ہے، وہ ان کا اپنی ذات اور اپنی وجہ سے تلازم نہیں ہے، بلکہ وہ تلازم وجود کی وجہ سے آتا ہے۔ کس اساس پہ؟ علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اساسی طور پہ وجود العلت علت لوجود المعلول۔ اب جب آپ اس کے ساتھ عدم کو اضافہ کرتے ہیں، عدم العلت علت لعدم المعلول، وہ تلازم کے جو وجود میں اول بالذات پایا جاتا ہے وہ سرایت کرتا ہے عدم میں، اور ان آدام میں ایک نوع کی علیت، ایک نوع کا تمایز ثانیاً و بالعرض ہم پاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی مثالیں خود علوم میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک مثال علامہ یہاں پر علم منطق سے ذکر کرتے ہیں۔ علم منطق میں فرماتے ہیں قضیہ کسے کہتے ہیں؟ قضیہ وہ ہوتا ہے جس میں نسبت پائی جاتی ہو، نسبت حکمیہ ہو، برخلاف تصورات میں نسبت حکمیہ نہیں پائی جاتی۔ انسان، زید، بکر، خالد، جتنے بھی آپ مفردات، ایک سے زیادہ مفردات، ایک سے زیادہ تصورات ہوں، ان میں نسبت حکمیہ نہ ہو، یہ مفرد ہیں۔ لیکن جہاں پر نسبت حکمیہ ہو وہاں پر قضیہ تشکیل پاتا ہے، تصدیق تشکیل پاتی ہے۔ وہ علامہ فرماتے ہیں کہ آپ قضایا کو آ کر تقسیم کرتے ہیں، قضایا یا حملیہ ہیں یا قضایا غیر حملیہ شرطیہ۔ ان قضایا کو دوبارہ تقسیم کرتے ہیں کہ یہ قضایا یا تو موجبہ ہیں یا سالبہ۔ سالبہ کسے کہتے ہیں؟ سالبہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر موضوع اور محمول یا مقدم اور تالی میں نسبت نہ پائی جاتی ہو، حمل نہیں ہوتا یہاں پر۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں زید لیس بموجود، یہاں پر حمل نہیں ہے، یہاں پر سلب الحمل ہے، نسبت وجود کو زید سے سلب کیا جا رہا ہے۔ بس اس نسبت وجود کو زید سے سلب کرنے کو بھی آپ قضیہ کیا کہتے ہیں؟ سالبہ حملیہ سلبی سالبہ کہتے ہیں، قضیہ مانتے ہیں۔ جبکہ قضیہ اساسی طور پہ وہ ہوتا ہے جس میں نسبت حکمیہ پائی جاتی ہو، یہاں پر نسبت حکمیہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو قضیہ کہتے ہیں۔ پس قضایہ سالبہ میں سلب الحمل ہوتا ہے، سلب النسبت ہے، سلب الشرط ہے، نہ کہ اس کے اندر ایجاد حمل نہیں ہے، سلب الحمل ہے۔ اس کے اندر ایجاد الشرط نہیں ہے، سلب الشرط ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسباب مجاز اس کو ہم قضیہ حملیہ کہتے ہیں، حملیہ سلبیہ، قضیہ شرطیہ سلبیہ کہتے ہیں۔ بس اس اساس پر علامہ فرماتے ہیں یہ بات کوئی بہت عجیب بات نہیں ہے، بلکہ رائج
و متداول امر ہے کہ ایک امر وجودی کا جو حکم ہے اس کو ہم امور عدمی کی طرف سرایت دیتے ہیں اسباب تقریب و اسباب مجاز. علامہ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَدَمُ الْإِلِّيَّةِ فِي الْعَدَمِ، عدم میں علیت کا جاری نہ ہونا، اس کی کیا دلیل تھی؟ فَلِبُطْلَانِهِ وَانْتِفَاءِ الشَّيِّئَةِ. خوب یہ واضح. وَقَوْلُهُمْ، یہاں پہ علامہ دفع دخل مقدر کہ یہ تو اشیاء میں تو ہم عدم کے درمیان علیت برقرار کرتے ہیں. علامہ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُمْ عَدَمُ الْإِلَّةِ عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْمَعْلُولِ، عدم علت ہے عدم معلول کے لیے. یہ قول علی سبیل التقریب والمجاز، فرماتے ہیں یہ براساس مجاز ہے. خوب حقیقت کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں فقولہم، مثلا لوگوں کا یہ کہنا یا حکماء کا یہ کہنا لم یکن غیم فلم یکن مطر، بادل نہیں ہے پس بارش بھی نہیں ہے. یعنی بادل کا نہ ہونا بارش کے نہ ہونے کی علت ہے، عدم غیم علت ہے عدم مطر کے لیے. اللہ فرماتے ہیں معنی بالحقیقت، حقیقت اس میں معنی کیا ہے؟ انہو لم تتحقق العلیت التی بین وجود الغیم و وجود المطر. فرماتے ہیں جو وجود بادل اور وجود بارش یعنی وجود غیم اور وجود مطر میں علیت متحقق نہیں ہوئی، نہ کہ ان کے عدم میں علیت متحقق ہوئی ہے. علامہ کہہ رہے ہیں ان کے وجود میں علیت متحقق نہیں ہوئی، یعنی وجود بادل ہی نہیں ہے تاکہ یہ کہا جا سکے کہ وجود بارش ہے، نہ یہ کہ عدم بادل علت ہے برائے عدم مطر. بس دقت کریں علامہ کا مدعا و محتویٰ کیا ہے؟ لم، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی بالحقیقت انہو لم تتحقق العلیت التی بین وجود الغیم و وجود المطر. جو بادل کا وجود ہے اور وجود مطر ان میں علیت برقرار نہیں ہوئی، ان میں علیت وجودی نہیں ہے، نہ یہ کہ ان کے عدم میں علیت ہے، نہ یہ کہ ان کے عدمی و سلبی جہت سے ان میں علیت ہے. وہذا کما قیل نظیر اجراء احکام القضاء الموجبۃ فی السالبہ. علامہ فرماتے ہیں اس کی ایک مثال ہے اور یہ متداول ہے، ایک کوئی امر غریب و عجیب نہیں ہے بلکہ ایک امر متداول و ایک امر رائج ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ قضایہ موجبہ کی جو احکام ہے اس کو سالبہ میں جاری کرتے ہیں. خود یہ نام آپ کہتے ہیں کہ قضیہ موجبہ قضیہ سالبہ. خب سالبہ سلب الحمل، ایسا قضیہ نہیں ہے اس معنی میں. کیوں؟ چونکہ قضیہ و تصدیق اس وقت ہوتی ہے کہ جب نسبت حکمیہ موجود ہو، اور نسبت حکمیہ قضایہ موجبہ میں سالبہ میں سب نسبت حکمیہ نہیں ہے، سلب حمل ہے، سلب النسبت ہے، سلب الشرط ہے. بس اساسی طور پہ اس کو قضیہ نہیں کہنا چاہیے جبکہ ان کو قضایہ کہتے ہیں. فرماتے ہیں وہذا کما قیل، فرماتے ہیں یہ جو مطلب ہم نے بیان کیا اس کی مانند کیا ہے؟ نظیر و اجراء احکام القضاء الموجبۃ فی السالبۃ، جیسے احکام قضاء موجبہ اس کو جاری کرتے ہیں کس کے اندر؟ احکام قضاء سالبہ میں. فیقال سالبۃ حملیہ، یہ قضیہ سالبہ حملیہ ہے، جبکہ سالبہ یعنی سلب الحمل، سالبۃ شرطیۃ ونحو ذلک. وَإِنَّمَا، علامہ فرماتے ہیں فیہا یعنی ان قضایا سالبہ میں سلب الحمل و سلب الشرط، ان میں سلب الحمل ہے، سلب الشرط ہے، نہ ایجاد حمل و ایجاد الشرط. یعنی ان قضایا میں اساسی طور پہ سلب الحمل و سلب الشرط ہے، نہ اساسی طور پہ ایجاد حمل و ایجاد شرط ہے. پس فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا فِيهَا ان قضایا سالبہ میں سلب الحمل و سلب الشرط، کہ ان میں اساسی طور پہ سلب الحمل و سلب الشرط ہے. بس اس اساس پہ علامہ فرماتے ہیں کہ جو عدم میں ہم علیت کو احساس کرتے ہیں اور ان قضایا کو قضایا کاذبہ بھی نہیں کہتے، اس اساس پہ کہ ان کی بازگشت وجود کی جانب ہوتی ہے. حقیقت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امور وجودیہ میں علیت برقرار نہیں ہوئی، امور وجودیہ میں علیت برقرار نہیں ہوئی. ہم یہاں پہ حکم کرتے ہیں کہ ان کے اعدام میں علیت ہو گئی ہے. عدم ہے مثال کے طور پہ علت لعدم المعلوم. کہ یہ فصل اس کا محتویٰ یہیں پہ تمام ہے. صرف علامہ طباطبائی کا حاشیہ جو اس کے فصل کے ذیل میں ہے اور انتہائی اہم حاشیہ ہے، اس کی طرف توجہ کرنا چونکہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، لہٰذا انشاءاللہ تعالی
اس حاشیے کو اگلے درس میں بیان کر کے 11ویں فصل کے اندر فی ان المعدوم المطلق لا خبر ان، اس کے اندر انشاءاللہ تعالی وارد ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔